اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو میرے معزز ساتھیوں، آج کی ویڈیو میں حاضر ہیں اصحاب ایکا کے حوالے سے۔ یہ وہ قوم تھی جو حضرت شعیب علیہ السلام کے حوالے سے تھی۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا۔ ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تاریخ کی ایک ایسی قوم کے بارے میں جس کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں اور قدرتی وسائل سے نوازا تھا۔ یہ لوگ لین دین اور تجارتی مرکز پر اپنی عورتوں کو کیوں لایا کرتے تھے اور انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ انہوں نے ایسا کون سا عمل کیا کہ ان پر عذاب الہی نازل ہوا اور یہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے؟ تو آگے چلتے ہیں ویڈیو میں۔ یہ 3000 قبل از مسیح کا زمانہ تھا جب مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں مدین نامی ایک بستی آباد تھی۔ اہل مدین کا تعلق سلسلہ بنی اسرائیل سے نہیں تھا، بلکہ یہ قوم دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اور ان کی تیسری بیوی سے پیدا ہوئے تھے۔ اسی لیے حضرت ابراہیم کی یہ خاندان بنی کتورہ بھی کہلاتی ہے۔ مدین اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے ستیلے بھائی حضرت اسماعیل کے پہلو میں حجاز کے شمالی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ یہی خاندان آگے چل کر ایک بہت بڑا قبیلہ بن گیا، جنہیں تاریخ میں اہل مدین یا صحابہ کے نام سے اہل مدین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے سے پہلے کا زمانہ تھا، جب سدوم اور عمورہ کے علاقوں میں قوم لوط اپنے کبھی فعل میں مصروف تھی۔ مدین کا ایک ترقی یافتہ اور شہری علاقہ تھا جہاں کے دیہاتی اور قبیلے کی آبادی والا علاقہ تھا، جہاں جنگل اور بیابان تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آگے چل کر یہ ایک بہت بڑا یہاں پر ایک گنا درخت تھا جو ان کی نواحی آبادی میں موجود تھا، جس کے لوگ پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے ان لوگوں کو قبیلے کی نسبت سے یہ قوم اہل مدین کہلاتے تھے، اور مذہبی نسبت سے یہ قوم جو ہے صحابی کہا کرتے تھے، اور ایک ہی قبیلے یا قوم کے دو نام تھے۔ مجھے اس علاقے میں بہت اچھی جو ہے آب و ہوا، سرد میدان، نہریں اور آبشاروں کی کثرت سننے کو آئی ہے، اور پھلوں اور خوشبودار پھلوں کے اس قدر باغات تھے کہ یہ قوم مالا مال تھی جنگلات، وسیع جنگلات سے، باغوں اور پھلدار درختوں سے۔ ان کا بنیادی پیشہ تجارت تھا۔ اس قوم کے لوگوں کی زندگی پرسکون تھی اور یہ فراوانی دولت کے مالک تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ان گنت نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اہل مدین غرور و غفلت میں ڈوبے ہیں اور زمین میں فساد مچانے لگے۔ لوگوں کے حقوق العباد تو پامال کرتے تھے اور تمام انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دیتے تھے۔ اہل مدین شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ یہ لین دین اور بیوپار میں بے ایمانی اور ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ راتوں میں بیٹھ کے لوٹ مار کرتے اور لوگوں کے مال کو اپنا مال سمجھتے اور ٹیکس وصول کرتے۔ لہٰذا جو بھی قافلہ یہاں سے گزرتا تو اسے اپنا قبضہ جما لیتے اور ان سے ٹیکس وصول کر کے مال کماتے تھے۔ مدین دنیا کی وہ پہلی قوم تھی جنہوں نے ٹیکس لینے کی روایت کی شروعات کی، لہٰذا ان کا حرص کبھی بھی ختم نہ ہوا۔ یہ لوگ اس درخت کے آگے ہر 3 مہینے بعد ایک خوبصورت کنواری لڑکی کو ذبح کیا جاتا تھا اور اس کے سارے اعضاء کو الگ الگ کر کے دفن کیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر ایک درخت کو دوشیزہ کی قربانی نہ دی گئی تو ہمارے کاروبار ختم ہو جائیں گے، اور یہ اس طرح زناکاری اور بدفعلی کے اعمال میں بھی جو ہے مصروف تھے۔ یہ لوگ اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گندے لباس میں بٹھایا کرتے تھے، اور کوئی تاجر آتا تو وہ شہوت کے ہاتھوں مجبور ہو کر ان
لڑکیوں میں مصروف ہو جاتا اور یہ ناپ تول میں کمی کرتے اور اکثر بدل ہی دیتے۔ لہٰذا ان کی رشت و ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ آپ کا تعلق اہل مدینہ سے تھا اور حضرت شعیب کے والد کا نام میکائیل تھا جو یشجور کے بیٹے تھے، بنی جرہم کی اولادوں میں سے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے تھے۔ حضرت شعیب عرب کی سرزمین میں بھیجے گئے تیسرے نبی ہیں جو حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کے بعد مبعوث کیے گئے۔ توریت میں حضرت شعیب کا ذکر باب حروج میں آتا ہے۔ حضرت شعیب کی پرورش اس طرح ہوئی کہ وہ اپنی قوم کے نیک اور معزز ترین شخص مانے جاتے تھے۔ آپ نہایت نیک اور شریف النفس انسان تھے۔ نبوت کے عہدے پر فائز ہونے کے بعد حضرت شعیب نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا اور اہل مدین کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی خدا نہیں، مگر خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرنا، اور میں تمہاری باری اس دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں جو سب کو احاطہ کرے گا۔ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر ہوں، لہٰذا اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ حضرت شعیب کی توحید کی دعوت سن کر قوم غضبناک ہو گئی اور ان کا انکار کر دیا۔ حضرت شعیب ان کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے تھے۔ جب انہوں نے حضرت شعیب کی بات نہ مانی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر شدید عذاب نازل ہوا۔ شدید گرمی اور لو کی حرارت ان پر پگھل گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا۔ ایک زبردست زلزلہ آیا اور آسمان سے آگ برسنے لگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ کیا کہیں آج ہم لوگ بھی ناپ تول میں اسی طرح کمی تو نہیں کر رہے؟ لہٰذا ہمارے لیے اسی میں فلاح ہے، اسی میں بھلائی ہے کہ ہم اسلام کی دی گئی تجارتی اصولوں اور صاف ستھرے معاملات کو اختیار کریں اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی شخصیت کو اپنائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی اور ناصر ہو۔